बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे हाथ में ये किताब है इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी है, स्वाने हयात जिसको कहते हैं। इसका सफ़ा नंबर 107, उस पर एक वाक़या लिखा हुआ है कि भुट्टो साहब जो थे मुल्तान गए और मुल्तान में वो ठहरे हुए थे नवाब सादिक हुसैन के घर और लाइब्रेरी में बैठे मुतालिया कर रहे थे। मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि जनरल ज़िया का पैगाम आया कि वो मिलना चाहते हैं। भुट्टो ने कहा अभी तो वो मिले थे, अब क्यों आना चाह रहे हैं। बहरहाल उन्हें बुलाया गया, वो आए और दस्त बस्ता हल्फिया अर्ज़ की, सर मैं वादा करता हूँ कि हर किस्म के हालात में आपका वफ़ादार रहूँगा और जो ज़िम्मेदारी भी आप मुझे देंगे अमल करूँगा। भुट्टो मुतासिर हुए, साथ चाय पी और सोच में गुम हो गए। इसके चंद माह बाद जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बना दिया। इस वाक़े का जिक्र उन्होंने, यानी वो लिखा है ब्रैकेट में उन्होंने, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने बयान में भी दिया। भुट्टो ने जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बनाया और आर्मी चीफ ने भुट्टो को आर्मड कोर का कर्नल इन चीफ बनाया। खारियाँ छावनी में एक ज़बरदस्त तकरीब हुई, मनक़द की गई और उनको एक मरसा तलवार पेश की गई और कहा गया कि हमने उनको तलवार पेश की है जिनका ख़ुद नाम ज़ुल्फ़कार अली है, यानी कि अली की तलवार। तो वो फिर कहते हैं कि आगे चल के कि जी कि जब हालात ख़राब हुए, उनके ख़िलाफ़ जब तहरीक शुरू हो गई तो तीनों चीफ्स ने लिख के दिया कि हम तहरीरी तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि हम हुकूमत के साथ हैं। लेकिन फिर थोड़े अरसे बाद जनरल ज़िया हक़ साहब ने जो किया वो आपके सामने है। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि आज कुछ सियासतदानों को लग रहा है कि उनको सब कुछ के साथ वादे वईद हो रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि जनाब के आप हमारे बड़े फेवरेट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सियासतदानों के पास वैसे ऑप्शन कोई नहीं होती, सियासत में सियासत ही करनी होती है और सियासत में जो वादा होता है उसकी वादा खिलाफ़ी भी बड़ी आसान होती है और इसका इदराक जो है वो मुझसे और आपसे ज़्यादा सियासतदानों को होता है, लेकिन फिर भी धोखा खा जाते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये कुछ लोगों का ख्याल है, मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूँ कि वो ट्रक की एक बत्ती उसको दिखा दी गई है और वो उसको ट्रक मतलब पेशावर तक जाएगा, तो फिर जो उनके साथ होगा वो होगा। उनके साथ जो था गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हुआ, कुछ लोगों का ख्याल है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता, मैं जो मार्केट की इतलात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनके साथ यहाँ पे भी आज़ाद कश्मीर में भी यही वादा किया गया था। अब एक नया फार्मूला पकड़ा ये। यहाँ मैं एक और आपको बात बता दूँ कि पिछले दिनों एक टॉक शो में जो नबील कबूल साहब हैं, वो ज़रा थोड़ी सी लूज़ कैनन है, वो बात करके जी हमें 16 सीटों का वादा किया गया था लेकिन 11 दी गई। तो एंकर ने पूछा आपसे किसने ये वादा किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि बड़ा ना वो शेख रशीद स्टाइल में, वो वोटरों ने जी, और किसने कहना होता है। तो वो कहने का मतलब था कि वो इशारतन जो बात कन्वे करना चाह रहे थे कि भाइन दी लैन कितने सेट है। और इस वक्त जो एक साजिशी मफरूज़ा पाकिस्तान की सियासी मंडी में बड़ा शिद्दत के साथ बिक रहा है और पक भी रहा है, वो ये है कि 2022 में इलेक्शन जो हैं वो कॉल होंगे और जनरल इलेक्शंस, और उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दी जाए या कर रहे हैं वो लोग। तो वो क्यों होंगे, ये जब सवाल आप करें उनसे तो फिर एक पूरी की पूरी एक थ्योरी पेश की जाती है कि जी के चूँकि तमाम तर जो कुव्वत हैं उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा के देख लिया, हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया कि किसी तरीके से काजी फ़ायज़ ईसा साहब का रास्ता रोका जाए, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब का रास्ता नहीं रोका जा सका। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी भी ख़बरें इस तरह की हैं कि उनको उनकी बीवी को कोरोना पॉजिटिव आया है और वो हॉस्पिटल का भी चक्कर लगा चुके हैं। अल्लाह ताला ये फार्मूला उनकी सेहत के साथ मशरूत है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ एक बंदे को रख के ये कि पूरे का पूरा नक्शा डिज़ाइन किया गया है। और वो ये है कि 2023 में काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस बन जाना है और उससे पहले हमें ये वाले काम करने हैं। अपनी मर्ज़ी का सेटअप जो है वो लाना है, उसमें वो रुकावट होंगे। कल मेरी बात हो रही थी
AQS لائیو میں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب کے ساتھ. تو یہی میں نے ان کو شیئر کی تھی یہ والی بات کہ یہ پاکستان کی سیاسی مارکیٹ میں یہ اس وقت مفروضہ بڑا چل رہا ہے, اور اسی کے اوپر جو ہیں وہ آج بلاول بھٹو صاحب بھی بولے ہیں. اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ بھی کر چکے ہیں, اور بلکہ وہ ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں یہ والی بات. مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ غالباً انہوں نے یہ والا انٹرویو میں یہ والی بات شیئر کی تھی کہ ان کو لگتا ہے کہ اگلے بجٹ سے پہلے یہ الیکشن کال کر لیں گے. وجہ پوچھی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ یہ جو بجٹ انہوں نے دیا یہ الیکشن والا بجٹ ہے. بہرحال تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان سے جب بات انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار قاضی فائزہ صاحب کو مد نظر رکھے یہ فارمولہ کیونکہ چیف جسٹس پاکستان نے کیا کرنا ہوتا ہے, الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میرا جواب یہ تھا, اور جو لوگ ہیں ان کا بھی جواب کنسرن لوگوں کا یہی ہے کہ چیف جسٹس مٹی دا بھی ہوئے وہ کو ٹینشن بڑی ہوتی ہے, اور وہ جو کہ باقی چیف جسٹس ہو انپریڈکٹیبل, یعنی کہ جج تو پریڈکٹیبل نہیں ہوتے, جج نے تو ججی کرنی ہے, انصاف اور قانون والی بات کرنی ہے. تو قاضی فائزہ صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ والی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. تو اب جو ہیں آج چیئرمین پیپلز پارٹی وہ بھی کہہ گئے ہیں یہی والی بات کہ جی کہ فوری طور پر تیاریاں کرنی شروع کر دیں, اور ہمیں جو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, اور یہ وہ جس طرح انہوں نے کہا کراچی ہم نے مطلب کراچی کی سیٹیں وفاقی حکومت جیتنے کے لیے یا وفاق میں حکومت بنانے کے لیے ہمیں کراچی کی میکسیمم سیٹیں چاہیے, کیونکہ پنجاب سے تو ان کو دیس نکالا مل چکا ہوا ہے بڑے عرصے کا, اور وہ کیوں ملا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کو جو مالکان ہیں پاکستان کے وہ میکسیمم جتنا ان کی سیاست کو کرٹیل کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. اب یہ باری نون لیگ کی ہے کہ نون لیگ کی سیاست کو کرٹیل کرنا ہے, لیکن نون لیگ کا ووٹ بینک ہے ہی پورے کا پورا پنجاب میں, تو یہ ایک مشکل ہوگی. تو بہرحال مسلم لیگ نون کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے لالی پاپ دیا جا چکا ہے. اسی طرح اس وقت جو مارکیٹ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو یہ بڑا چورن بیچا گیا ہے کہ ہم آپ کو وفاق سے اور جو سندھ سے نیچے سائی وال سے اوپر یا ملتان تک جو جس کو ہم ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں وہاں سے آپ کو سیٹیں جو ہیں وہ ہم نکال کے دے سکتے ہیں, اور وہاں سے نکل بھی سکتی ہیں. 19-20 کرنی پڑے گی, تھوڑا سا مینج چیزیں کرنی پڑے گی, پولیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں وہ کریں گے, اور جہانگیر ترین کے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے, تو جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو پھر اقتدار نصیب ہو جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارمان پورے نہیں کر سکے. نون لیگ جو ہے وہ اکثریت رکھنے کے باوجود قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ حالانکہ نون لیگ کے بھی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی یہی چورن بیچا گیا ہے کہ پائن چپ کرا لو, اور یا وہ ان کی گارنٹی دلوا لیں, اور گارنٹی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کوئی چاہیے اس طرح کی جو نواز شریف صاحب کو پکڑ سکیں, نواز شریف صاحب کو کہہ سکیں کہ آپ یہ والی کیا حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ وہ کہتے ہیں عموماً ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا, تو یہ نواز شریف سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 2-3 دفعہ مطلب وہ ڈاچ کھا چکی ہے. تو لہٰذا نواز شریف صاحب ہم اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے, اگر وہ حیات ہیں تو سیاست میں وہ کوئی رول پلے کریں نہ کریں ڈائریکٹلی, تو پھر بھی اگر وہ نہ ہو, ایون مریم بی بی کو بھی آپ نااہل ہیں نااہل ہی رہیں, تب بھی اس بار اعتبار نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی. تو لہٰذا یہ سارے جو آرگومنٹ ہیں یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیور میں جا رہے ہیں, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو آرگومنٹ دینے والے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہی ہوں گے جو اس طرح کی پیشکشیں بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کے دلائل بھی ان کو سنا سکتے ہیں جن پر قرین قیاس ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا یقین بھی کر رہی ہے کہ یار اس طرح ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ جو ٹرو خواب شاب ہے آئین دستور وہ تو کتاب کے لیے باتیں ہیں, افسانوی باتیں ہیں, پریکٹیکل لائف میں تو ذرا ابھی مشکل ہے اس طرح کے خواب پورے ہونا. تو لیکن دوسری طرف ایک خوفناک خدشہ یہ ہے کہ یہ جو کروایا جا رہا ہے یہ یا یوں کہہ لیں کہ
جو کچھ 2022 میں یعنی ارلی الیکشن کروانے کا جو مقصد ہے وہ پیپلز پارٹی کو چکمہ دینے والی بات ہے. یہ سارا بندوبست عمران خان صاحب کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ذریعے جو کام ہو سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو تجربہ آخری تھا، پہلے بھی نہیں اچھے رہے، آخری تجربہ بھی کوئی اچھا نہیں رہا. اگر اچھا ہوا ہوتا تو پھر ان کو میمو گیٹ نہ لانا پڑتا. تو میمو گیٹ جو ہے وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ پھر جو اگر آپ کو یاد ہو وہ والا بیان کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ تو نواز شریف والی لینگویج ہے نا، یا نواز شریف نے پیپلز پارٹی والی لینگویج بولی. یہ ہم اس کی جس طرح بھی تشریح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا مشکل ہے، خواب ہی رہے گا. یہ ساری باتیں اس وقت پاکستان کی سیاسی، یہ میرا تجزیہ یا کچھ اور ہمارے دوستوں کا تجزیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو دکھایا کچھ جا رہا ہے، سجی دکھا کے کھبی ماری جائے گی. اور یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تینوں گھروں کو کہا جائے کہ آپ کو پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ایکول ملے گا، لیونگ پلینگ فیلڈ ملے گا. لیکن فیورٹ بچہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی نے ہی ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کے ہی لیے سارے راستے ہموار ہوں گے. تو یہ جو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہ والا جو ایشو ہے یہ کھڑا نہ ہو کہ جناب ارلی الیکشن کروانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کہ آپ ایک جج کو اوائڈ کیوں کر رہے ہیں، اس جج سے آپ کو کیا خوف ہے. تو ظاہر ہے کہ سیاست میں کسی ایک فرد کی جو ہوتی ہے کوئی محبت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس بات پر، کیونکہ ان کو لگے گا کہ یار اقتدار ہمیں بھی مل سکتا ہے، چانس لے سکتے ہیں، تو چانس لینے کی دونوں کوشش کریں گے. لیکن جو صورت گر ہیں، جو اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، چیزیں بناتے، ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کے ساری کی ساری جو فیورٹزم ہے وہ عمران خان صاحب کی ہی طرف ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے ہی اگلا سارا سین کریٹ کیا جا رہا ہے. آگے سیاست ہے، کوئی چیز اس پہ حتمی نہیں ہوتی. پاکستان مسلم لیگ نون کیا بیہیو کرتی ہے، ابھی تک تو وہ جو بڑکے تھیں وہ بڑکے ہی ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ووٹ چوری ہوا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہ ڈسکے کا یا سیالکوٹ کا الیکشن چوری ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک خاموشی طاری ہے. ٹویٹر پہ ایک کوئی ٹویٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تحریک شروع ہو گئی ہے. تحریک جب شروع ہوتی ہے تو پھر شروع ہوتی ہے. تو پوائنٹ اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی، ان دو پولیٹیکل پارٹیوں میں پوری جان مار گئی، کوئی حالات اپنی فیور میں اتنے زیادہ کر گئے کہ پھر اگر کسی کی مجبوری بن گئی کہ وقت کو اس کے حساب سے فیصلہ کرنے دیا جائے تو پھر ایک الگ بات ہے. ادروائز فیورٹزم پر اگر چیزوں کو دیکھا گیا تو فیورٹزم میں عمران خان صاحب کے سر کے اوپر ہی ہما بیٹھے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.